اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ مراد راز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے، اس پہ تو خیر ضرور ہم بات کریں گے، لیکن تعلیم کے حوالے سے 15 جولائی تک لاک ڈاؤن برقرار رہے گا۔ اس فیصلے کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ امتحانات بھی ملتوی نہیں بلکہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، اب امتحانات نہیں ہوں گے اور بچوں کو بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیا جائے گا۔ دیکھیے جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل بھی جب ہماری میٹنگ ہوئی ساری پروونسز کی، اس میں میجورٹی نے یہی فیصلہ کیا تھا، اور میرا بھی یہ اس میں کمپلیٹ اگریمنٹ تھا کہ ہم اسکول نہیں ہم اس وقت کھول سکتے۔ دیکھیں اسکول جو ہے وہ ایک کلاس جو ہے وہ ایک ٹائم بام کی طرح ہے، بالکل۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک بچہ لے کر آتا ہے کورونا، تو آپ کو پتا ہے کہ بچے کتنے کلوزلی بیٹھتے ہیں، ایک ایک ڈیسک، وہ لمبے ڈیسک کے اوپر 4 بچے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ پبلک نہیں، یہ پرائیویٹ اسکولز میں بھی اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ ایک بچے سے 30-40 بچوں کو، 30-40 سے 300-400 یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا۔ سو وی کین ناٹ ٹیک دیٹ رسک رائٹ ناؤ، اور ہمارے لیے اس وقت بچوں کی جانیں اور ٹیچرز کی جانیں اور ان لوگوں کی فیملیز کی وہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اس وقت پڑھائی از سیکنڈری، لوگوں کی جانیں بچانا اور ان کی صحت اور ان کی یہ باقی چیزیں دیکھنا ہمارے لیے نمبر 1 پرائیورٹی ہے۔ سو کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کہ اگر 1 through 10 کو یا 1 through 9 کو یا 1 through 8 کو پروموٹ کر دیا جائے گا اور ایگزامز ملتوی ہو گئے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ سو آئی تھنک ان دس کائنڈ آف سچویشن، یہ تو ایک وار لائک کنڈیشن ہے، ایک وار لائک ٹائم ہے، اور اس میں اس طرح کے جب ایکسٹریم کنڈیشنز ہوں تو آپ کو ایکسٹریم فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ جی اچھا مراد راز صاحب، اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب دیکھیں جس طرح سے کرو جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اگر صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں ہوتی یا فلیٹن نہیں ہوتا یہ کرو یا نیچے کی طرف نہیں آتا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کا خرچ جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے یا بہت زیادہ ٹائم ہم اسکولوں کو بند رکھیں۔ تو کیا کوئی ایسے اقدامات ہیں، کیا کوئی ایسے SOPs ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اسکولز کھول دیے جائیں، یا اسکولز اگر نہیں کھولنے تو جیسے ابھی آن لائن جو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے اس کو مزید بہتر بنا دیا جائے؟ کیا اس پہ کوئی جو ہے غور ہو رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے سب سے پہلی چیز کیا کی، تعلیم گھر شروع کیا پنجاب کے اندر، جی جو کہ ہم نے ڈفرنٹ کیبل چینلز کے اوپر بھی چل رہا ہے پورے پنجاب کی 36 اضلاع کے اندر۔ اب اس کی ویب سائٹ ہے، وہ بھی چل رہا ہے، اس کے ویب سائٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بھی چل رہا ہے۔ سو اس لیے اٹ از ایوری ویئر۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ اب یہ جس طرح ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، بہتر پروگرامز اور لے کر آئیں، اور میکسیمم لوگوں کے پاس ایکسیس ہو اس چیز کی، میکسیمم بچوں کے پاس۔ سو آپ دیکھنا کہ اتنا ہمارے جو صرف یوٹیوب کی سائٹ ہے اس پہ 50,000 سے زیادہ لوگوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے۔ جی سو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، سب چیزیں چل رہی ہیں، بٹ ہمیں آبویسلی کیونکہ اتنا سڈن اور اتنا امپیکٹ ایک دم آیا کورونا کا، اور سب چیزیں اتنی جلدی میں ہمیں کرنی پڑی، تو وی آر ورکنگ آن ڈفرنٹ تھنگس جو کہ ہم لیکن اب تو وقت ملا ہے مراد راز صاحب، اب تو پلاننگ کا کافی یہ وقت جو ہے یہ مل گیا، ابھی بھی 31 جولائی تک جو ہے وہ سکولز بند ہیں۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ظاہر ہے یہی صورتحال جو ہے، اسی سے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی سکولز اس طرح سے بند ہیں، تو کیا کوئی انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کیا اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کوئی ہم ایسا طریقہ جو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں جو باہر کے ممالک میں کسی نے، ترقی یافتہ ممالک میں کسی نے فالو کیا ہو، اور ہم اس کو بھی آنے والے دنوں میں جو ہے ہم بھی فالو کریں؟ تو کیا اس پہ بھی کوئی جو ہے وہ غور ہو رہا ہے، کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی چیزیں جو ہیں؟ دیکھیں بڑی میں نے ڈیٹیلڈ 2-3 کانفرنسز اسی ٹائم کے اندر ابھی کی ہیں۔ جو ٹیکنالوجی اور ایکسس جو لوگوں کے پاس باہر کے ملکوں کے اندر ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے پاس ایکسس ہے کمپیوٹر کی، کتنے لوگوں کے پاس ایکسس ہے یہ سیل فون، چلے سیل فون تو پھر بھی ہے، مگر یہ جو ڈیٹا ہے، ڈیٹا سروسز کتنے لوگوں کے پاس ہے، یہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے جب آپ کو ایکچوئل نمبرز پتہ لگیں گے کہ کتنے لوگ واقعی میں ان چیزوں کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اس ملک میں کیا ہی نہیں گیا، اسپیشلی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ پہلے اس ڈپارٹمنٹ کو اس طرح رکھا ہوا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا یہاں۔ ہم تو اب کچھ چیزیں لے کر آ رہے ہیں، مگر ان میں بھی ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ
پاکستان کا پاکستان آرمی کے بعد یہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. جی So it is not going to happen overnight. مراد صاحب یہ بھی فرمائیے گا فیسز کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, کورٹس کی جانب سے آرڈرز بھی ہیں, فیسز کا مسئلہ کس حد تک آپ نمٹا پائے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس نہیں جا رہے ہیں ان سے مبینہ طور پہ پوری فیسیں بھی وصول کی جا رہی ہیں, اور پھر ہو سکتا ہے کہ امتحانات کی فیس یا نئی کلاس میں شفٹ ہونے کے وہ داخلہ فیس بھی چارج کی جائے, اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ ہوئی ہے؟ سر ہم نے 20% جو کم کروائی تھی 100% ہم نے امپلیمنٹ کروائی. جہاں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے ہم نے نمبر دیا ہوا, میرے پاس کچھ کمپلینٹس آئی تھی, وی ایون ریکٹیفائڈ دوز. جو 20% اپریل اور مئی کی فیسیں ہیں وہ اسکولوں نے بالکل کم کی ہیں. سو اس لیے اس میں کوئی مجھے آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ ہم نے بڑا اچھا اس کے اندر کام کیا. اساتذہ کرام کو سیلریز بھی مل رہی ہیں جو پرائیویٹ اداروں سے وابستہ ہیں, اسکولوں سے, کالجز سے؟ دیکھیں مجھے تو ابھی تک کمپلینٹس نہیں آئی کوئی, میرے خیال سے کمپلینٹ ضرور آئیں گی. جی مجھے 2-3 جگہ سے پتا لگا کہ شاید وہاں پہ پرابلم آ رہی ہو, بلکہ آج ہی میں نے اپنے سی او لاہور کو بھیجا ہے, کہیں پہ مجھے پرابلم کا پتا لگا ہے کہ اس اسکول کے اندر پیمنٹ نہیں ہو رہی. تو دیکھیں جو کمپلینٹس آ رہی ہیں وی آر ڈیلنگ ود them, وی آر ڈیلنگ ود all of them. اچھا راز صاحب ایک اور کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ جو پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر سے وابستہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے, کیا اس کو دیگر مسائل کے حل میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ اب تک بھی پابندی ہے, تو گوڈز کی بھی نقل و حمل کے لیے اور دیگر معاملات کو بھی دیکھنے کے لیے کیا اس طرح کا بھی کوئی پلان کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سر, جو بسز ہیں کالجز کی, اسکولز کی. نہیں, ابھی تو اس کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا, کیونکہ دیکھیں there are so many other issues right now ہم جن کو ڈیل کر رہے ہیں, this is one of them, اور جیسے اس پہ کوئی اپڈیٹ آتی تو I will let you know for sure. ٹھیک. اچھا مراد راز صاحب, ایک تو ظاہر ہے پرائیویٹ سکولز میں اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو پرائیویٹ سکولز کی طرف سے آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں. پھر ظاہر ہے جو بچے پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں وہ ان کے وسائل بھی اس طرح سے ہوتے ہیں, ان کے پاس لیپ ٹاپس ہیں, کمپیوٹرز ہیں, اور ان کے لیے آن لائن کلاسز جو ہیں وہ آسان ہیں ان کو دینا, جو ابھی جاری ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, اور پھر جو بچے وہاں جاتے ہیں ان کے پاس, آپ نے بھی ابھی یہی بات کی کہ وہ تمام فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی. تو ابھی یہ جو گیپ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیپ جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہوگا ان بچوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے, یہ جس کی وجہ سے وہ نہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچوں نے صرف 3 مہینے کی پڑھائی مس کی ہے. ٹھیک ہے, جب میں لیٹ سے وہ جب پچھلے سال 8th گریڈ میں آئے یا 7th گریڈ میں آئے, تو آ کے انہوں نے فیبروری میں اور مارچ میں اور اب تک لے کے یہ 2-3 مہینے بیچ میں مس کیے, 2-2.5 مہینے. جی اس کے علاوہ جو سمر ویکیشن ہے وہ تو آن اسکیجول ہی ہوتی ہے ہر سال. بالکل ہر سال ہوتی ہے. سو جون کے پہلے ہفتے میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں. سو مین جو انہوں نے مس کیا ہے وہ یہ مئی جون ہی ہے اینڈ پارٹ آف اپریل obviously. ٹھیک ہے جی, جون تو وہ ویسی چھٹیاں شروع ہو گئی. سو اپریل مئی were the 2 main months that they missed and a little bit of behind before that. سو اس لیے میرے خیال سے اتنا بڑا حرج نہیں آئے گا جتنا ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں. اگر ہم اسکول 15 اگست کو بھی اسکیجول وائز بھی کھول دیتے ہیں, جو اسکیجول بنتا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک یہ 2 مہینے سے زیادہ کا فرق ہے اس کے اندر. 2 مہینے کی پڑھائی obviously راز صاحب یہ فرمائیے گا, بڑی ذمہ داری اب عوام پہ عائد ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو اس میں مزید نرمی ہوگی, ادروائز پھر اس کو سخت کرنا ہوگا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ صوبوں سے جن معاملات میں کوارڈینیشن ہونی ہے, پنجاب اس حوالے سے کیا تجاویز رکھتا ہے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی, اور دیگر جو شعبے ہیں خاص طور پہ بزنس سے متعلق ان کو کھولنے کے حوالے سے کیا آپ کی اس وقت تک اب تک کی جو پلاننگ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت لاہور جو ہے وہ بن رہا ہے ایپی سینٹر اس بیماری کا. ٹھیک ہے جی, پورے پنجاب کے اندر. سو میری تو ریکویسٹ سب لوگوں سے یہی ہے کہ جو ایس او پی آئیں ان کو خدا کا واسطہ ہے ان ایس او پی کے لحاظ سے چلیں. جو بینکوں کا ایس او پی بنا ہے, جو مارکیٹوں کا ایس او پی آ رہا ہے آپ کے سامنے اب آئے گا, جو بزنس کا ایس او پی آئے گا, میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ عمل کریں. نہیں تو یہ چیز اگر خدا نہ خواستہ بڑھ گئی تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو یہ لوگوں کے ریلیف کے لیے کیا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کو بالکل چوک بھی, تو اس وقت لوگ چوک ہوئے ہیں بالکل فائنینشلی, کیونکہ گورنمنٹ صرف ایک لمٹ تک سب کچھ کر سکتی ہے. I mean this cannot go on forever. سو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی اگر ہم سب ایس او پی پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا چیزیں بہتر ہوں گی. کیونکہ ایس او پی پہ نہ چلیں اور یہ سپائک کر گئی
ऑब्वियसली फिर हमें शट डाउन या लॉक डाउन नहीं, फिर हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। सही, अल्लाह रहम करे लेकिन फिल कि वक्त आपने ये मौका आपने ना सख्ती का मुजाहरा नहीं करना, यानी एसओपीज पे अगर अमल दरामद ना हो रहा हो तो किस हद तक इख्तियारात दिए गए हैं, क्या करना होगा, किस तरह से टैकल हैंडल करना होगा? इसमें ये है कि देखें एसओपीज के साथ जब नहीं किया जाएगा ना, उसको अबाइड बाय नहीं किया जाएगा, तो जो मेन हमारे पास टेस्ट है ना उसके लिए, वो ये है कि वहां पे कोरोना किस तरह का रिएक्ट कर रहा जी। है, कि वहां पे क्या रिपोर्टेड केसेस आ रहे हैं, वहां पे क्या इश्यूज आ रहे हैं। जहां पे हमें पता लगा कि पहले से ऊपर चले गए हैं, मैं आपको बता दूं, आज सुबह भी ये बैठ के बात हो रही थी सीएम ऑफिस के अंदर, कि वहां पे एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। जिधर मर्जी वो हो एरिया, जहां पे भी पंजाब में नंबर्स पहले से ज्यादा नजर आए, इस जो रिलैक्स कर रहे हैं लॉकडाउन, इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि उस एरिया को एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में ले जाएंगे। बड़ी अहम बात आपने कही मुराद राज साहब, यानी सुबह- सूरत हाल को देखते हुए बड़ी अहम फैसला बात। दोबारा भी किया जा सकता है लॉकडाउन का। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल, आपने बड़ी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बात की है और लोगों को समझाने के लिए मेरे ख्याल में यही काफी है कि अगर उन्होंने खुद से ख्याल ना किया और इन चीजों के ऊपर अमल दरामद ना किया तो फिर वो खुद दोबारा जो है वो पूरा मुश्किल मुल्क में खुला होगा, उनका फंस इलाका सकते हैं। बंद होगा। बिल्कुल ये बड़ी ऐसे अहम ही। बात है। मुराद राज साहब बहुत शुक्रिया, मुराद राज साहब। पंजाब के आप सूबाई वजीर तालीम हैं, हमसे बात कर रहे थे, बड़ी अहम बात एक बार